محکمہ زراعت شعبہ توسیع صوبہ خیبر پختونخوا کے غیور، مہمان نواز اور جفاکش کسانوں کے ساتھ مل کر صوبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ کسانوں اور محکمہ زرعی تحقیق کے درمیان ربط پیدا کرنے اور کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے والا یہ محکمہ نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ طے کر چکا ہے۔ پشاور، چارسدہ، مردان اور سوابی کی زرخیز زمینوں سے لے کر وادی سوات، دلکش اور دل فریب نظاروں والی گلیات، سرسبز و شاداب جنگلات، اونچے نیچے پہاڑ اور ماضی میں نامصائب حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے ضم شدہ اضلاع اور قبائلی علاقہ جات، غرض محکمہ توسیع کے اہلکاروں نے ہر جگہ پہنچ کر وہ سہولتیں اور خدمات فراہم کیں جنہیں نہ صرف اعلیٰ سطح پر پذیرائی ملی بلکہ محکمے کے اہلکاروں کو ایک اعتبار اور وقار ملا اور وہ دیہی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں جھک گئے۔ آئیے آپ کو محکمہ زراعت توسیع کی تخلیق کے سفر کی طرف لے چلیں۔ جب 1906 میں پھولوں کے شہر پشاور میں ترناب فارم کی بنیاد رکھی گئی تو خطے کے سوہنے دیہاتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے زرعی تحقیق اور زرعی توسیع کا شعبہ ترناب فارم پشاور میں قائم کیا گیا۔ مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے بعد حکومت نے کسانوں کی فلاح اور تربیت کے لیے ولیج ایڈ پروگرام کے تحت توسیع اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے جنہیں امریکی ادارہ زراعت USAID اور فورڈ فاؤنڈیشن نے اسپانسر کیا تھا۔ سن 1959 میں زراعت کی ترقی اور زمینداروں کو کھاد، بیج اور زرعی زہروں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بنیادی جمہوریت کا پروگرام عمل میں لایا گیا۔ سن 1961 میں محکمہ زراعت نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایگریکلچرل سروسز اکیڈمی، گزشتہ ایگریکلچرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت خرید لی اور یوں 1957-58 میں ترناب فارم میں ولیج ایڈ پروگرام کے تحت شروع کی جانے والی تربیتی کلاسیں سن 1961 میں موجودہ ATI بلڈنگ میں منتقل کر دی گئیں اور توسیع شعبے کے صوبائی سربراہ کا دفتر اسی عمارت میں قائم کیا گیا۔ سن 1970 میں ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کو تعینات کیا گیا اور باقاعدہ توسیع سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور نئے جذبے اور وسیع مقاصد کے حصول کے لیے اس شعبے نے تیز رفتاری کے ساتھ کام کیا۔ سن 1971 میں حکومت پاکستان نے محکمہ زراعت توسیع کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے کسانوں کی دیہی ترقی اور فلاح و بہبود اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے محکمہ زراعت توسیع نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ماتحت ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ آفیسرز کو تعینات کیا گیا اور توسیع کے دفاتر قائم کیے گئے جنہوں نے ضلعی سطح پر توسیع سرگرمیوں کو مزید مربوط اور فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 1982 میں ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کو ترقی دے کر ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اب نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق توسیع سرگرمیاں شروع کی گئیں اور محکمہ زراعت توسیع اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے جفاکش کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہمکنار کرانے کے لیے ایک بہترین ادارے کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سن 1977 سے 90 کی دہائی تک محکمہ زراعت توسیع نے تربیت اور وزٹ کے نقطہ نظر کے تحت سرگرمیاں انجام دیں، لیکن 1990 کے بعد یہ سرگرمیاں اجتماعی رابطے کی صورت کے ساتھ کامیابی سے چلیں۔ سن 2012-13 میں ڈسٹرکٹ آفیسر کو ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر گریڈ 19 دے دیا گیا۔ ان کی معاونت کے لیے سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ،
زرعی آفیسران اور فیلڈ اسسٹنٹس کو تعینات کیا گیا۔ محکمہ توسیع کی کارکردگی کی واضح مثال گندم سے دی جا سکتی ہے۔ سن 1970 سے 2020 تک صرف گندم کے مجموعی رقبے میں تقریباً 162% اور پیداوار میں 201% اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترقی کا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سفر ابھی جاری ہے۔ یہاں کا پرفضا ماحول اور اہلکاروں کا دوستانہ رویہ کسانوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اور وہ بلا جھجک اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ محکمے میں فرائض کی انجام دہی کے لیے ڈائریکٹریٹ آف ماڈل فارم سروسز سینٹر، پلانٹ پروٹیکشن، سیڈ، ہارٹیکلچر، مارکیٹنگ، پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ، بیورو آف ایگریکلچر انفارمیشن اور ایگریکلچر سروسز اکیڈمی اپنے قواعد و ضوابط اور حکمت عملی کے مطابق مخصوص کردہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ آف ماڈل فارم سروسز سینٹر کاشتکاروں کو ایک ہی چھت کے نیچے ان کے مسائل کا حل فراہم کرنے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ماڈل فارم سروسز سینٹر ترجیحی اور شفاف بنیاد پر رجسٹرڈ کاشتکاروں کو اپنے وسائل کے مطابق مطلوبہ زرعی مداخل مثلاً تخم، کھاد، مشینری اور زرعی زہریں وغیرہ کی دستیابی یا فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اب تک ماڈل فارم سروسز سینٹر میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے، جو ماڈل فارم سروسز سینٹر کی جانب سے دی جانے والی خدمات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ آف پلانٹ پروٹیکشن عرصہ دراز سے ایگریکلچر پیسٹیسائیڈ اینڈ فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ سن 1999 کے تحت کسانوں کو معیاری اور ملاوٹ سے پاک زرعی زہروں اور کھادوں کی فراہمی کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ شعبہ فصلات کی کیڑوں سے حفاظت، کیڑے مار دواؤں، کھادوں اور اجزاء صغیرہ کے کوالٹی کنٹرول سے متعلق قانون سازی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ضلعی سطح پر محکمہ توسیع کے عملے کے ذریعے کسانوں کو مشاورتی خدمات پہنچانا، زرعی مداخل جیسے کھاد، زرعی زہر وغیرہ کی نگرانی کرنا اور زرعی زہر اور کھاد ڈیلرز کو تربیت دینا اور لائسنس جاری کرنا مذکورہ شعبے کے اہم کاموں میں سے ہے۔ 15 نومبر سن 2018 میں سینٹر فار ایگریکلچر بائیو سائنسز انٹرنیشنل KB کے تعاون سے پودوں کے مفت ہسپتال کا انعقاد کیا گیا تاکہ زمینداروں کے مسائل کا بروقت تدارک کیا جا سکے۔ ان پلانٹ کلینک کے قیام کا بنیادی مقصد صوبے میں زرعی زہروں کے صحیح اور منصفانہ استعمال کے بارے میں کسانوں اور شعبہ توسیع کے افسران میں شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ ان زہریلی ادویات کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ شعبہ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ سن 2020 میں جب ٹڈی دل پنجاب، سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں داخل ہوا تو حکومت نے صوبے کے 9 جنوبی اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس موقع پر محکمہ توسیع شعبہ پلانٹ پروٹیکشن کے اہلکاروں نے حکومت کے ساتھ مل کر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی، اور ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں فصلوں کو ٹڈی دل کے حملے سے محفوظ کر لیا گیا۔ محکمہ توسیع کے اہلکاروں کی اس کارکردگی کو اعلیٰ سطح پر سراہا گیا اور ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں ایوارڈ آف ایکسیلنس سے نوازا گیا۔ محکمہ میں قائم ڈائریکٹریٹ آف سیڈ کاشتکاروں کو تصدیق شدہ تخم کی فراہمی اور دستیابی کو یقینی بناتا ہے
اور بیج کی پیداوار اور تقسیم میں سرکاری اور نجی شراکت داری کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ پری بیسک تخم جو کہ زرعی تحقیق کا شعبہ پیدا کرتا ہے، اس کی مقدار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت توسیع اپنے گورنمنٹ سیڈ فارم پہ یہ تخم لگاتا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا بنیادی اور تصدیق شدہ تخم ترقی پسند زمینداروں کے کھیتوں پر لگایا جاتا ہے۔ یہ تصدیق شدہ تخم پیداوار میں اضافے کے لیے صوبے بھر کے زمینداروں کو رعایتی سرکاری نرخوں پر مہیا کیا جاتا ہے۔ صوبے میں پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ اور تصدیق شدہ پودوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے شعبہ ہارٹیکلچر اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں، تاجروں اور برآمد کنندگان کے مابین ربط پیدا کرنا اور ان کی آمدنی میں اضافہ کرنا اس شعبے کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ شعبہ تمام کاروباری اہداف کی نگہداشت کرتا ہے اور نئی تحقیق جیسے ٹنل ٹیکنالوجی میں غیر موسمی سبزیات کی کاشت، کچن گارڈننگ وغیرہ کو فروغ اور کاشتکاروں کو تربیت فراہم کرتا ہے۔ اس شعبے کے تحت سن 2020 تک 68,933 پھلوں کے پودے پیدا کیے گئے۔ ڈائریکٹوریٹ کی سطح پر ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر مارکیٹنگ محکمہ زراعت توسیع کا ایک اہم شعبہ ہے، جس کا بنیادی کام خیبر پختونخوا ایگریکلچرل لائف سٹاک پروڈیوس مارکیٹس ایکٹ سن 2007 اور خیبر پختونخوا زرعی مارکیٹس رولز سن 2011 کے تحت صوبے بھر کی زرعی پیداواری منڈیوں میں زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کی نگرانی کرنا اور اس عمل میں صارفین کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعبے کا کام زرعی پیداواری لاگت، پیداوار کی قیمتوں اور زمینداروں کے نفع نقصان کے تعین کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ شعبہ ان تمام معاملات میں زمیندار تنظیموں، پاکستان تمباکو بورڈ، شوگر کین کنٹرول بورڈ، بینک دولت پاکستان اور دیگر ماحولیاتی اداروں اور کراپ رپورٹنگ سروسز کے ساتھ موافقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں بھی معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے سن 1989 سے 93 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مالی تعاون سے صوبے میں 2 زرعی منڈیوں کا قیام عمل میں لایا۔ اسی سلسلے میں سن 2019 میں زمیندار بازار کسان مارکیٹس کے نام سے ہر ضلع میں عام صارف کو زرعی پیداوار ارزاں نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے صوبے میں 65 مارکیٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عام صارف کو گھر کی دہلیز تک سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کے لیے بھی ایک پائلٹ منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے تحت صارفین کو ریٹیل نرخوں پر ان کے گھروں پر سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام فی الحال صوبے کے 13 بندوبستی اور 3 نئے ضم شدہ اضلاع میں جاری ہے۔ شعبہ مارکیٹنگ ان سب امور کے ساتھ منسٹری آف کامرس اسلام آباد کے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت جاری 3 منصوبوں ہری پور کلیکشن پوائنٹ کولڈ سٹوریج، بٹخیلا کلیکشن پوائنٹ کولڈ سٹوریج، ڈھکی کھجور پروسیسنگ پلانٹ کے معاملات کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ کسی بھی محکمے کی ترقی میں ڈائریکٹوریٹ آف پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کا کردار نہایت اہم ہے۔ محکمے میں اس شعبے کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ اس شعبے کا بنیادی کام ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی، تشخیص اور سروے کرنا، منصوبہ بندی کرنا اور ان منصوبوں کی تیاری، تشکیل اور عمل درآمد کے معیار کی مجموعی نگرانی کرنا ہے۔ اس شعبے کے تحت سن 2019-20 میں 4 پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP اور 3 سالانہ ترقیاتی منصوبے ADP شروع کیے گئے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت شروع کیے گئے، جس میں کماد، گندم، دھان اور تیل دار اجناس کی پیداوار میں اضافے کا قومی منصوبہ شامل ہے۔ ان منصوبہ جات کے آغاز کا بنیادی مقصد پیداوار میں اضافہ اور صوبے میں زرعی خود کفالت کا حصول اور کاشتکاروں تک جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچانا تھا، تاکہ پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ کاشتکار کی معاشی حالت میں بہتری آئے اور غربت میں کمی واقع ہو۔ ان منصوبہ جات کے تحت کاشتکاروں کو ترقی دادہ تخم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ زرعی آلات، کھاد،
اور زرعی زہروں پر سبسڈی بھی فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کی مالی معاونت کی جا سکے، اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے نمائشی پلاٹ کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ میگا فارمر گیدرنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور بذریعہ روبو کال انہیں دوران کاشت مسائل سے بروقت آگاہ کیا جاتا ہے۔ ایگریکلچرل سروسز اکیڈمی فیلڈ اسسٹنٹ اور ویٹرنری اسسٹنٹ کو پری سروسز ٹریننگ اور محکمہ زراعت کے فیلڈ افسران اور عہدیداروں کو دوران سروس تربیت مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کے استعداد کار بڑھانے کے لیے ان کی تربیت سازی کا ماحول مہیا کرتی ہے۔ اکیڈمی کا خوبصورت ماحول اور انسٹرکٹرز کا دوستانہ رویہ، درس و تدریس کا خوبصورت دلنشین انداز، صاف ستھرا ماحول، مسجد اور ہر طرح کی سہولیات سے مزین یہ اکیڈمی یہاں آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس اکیڈمی کے توسط سے سن 1979 سے سن 2020 تک 42 سالوں کے دوران تقریباً 2674 فیلڈ اینڈ ویٹنری اسسٹنٹس کو سند دی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ 6797 افسران کو دوران سروس اور 3765 کسانوں کو تربیت مہیا کی جا چکی ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر انفارمیشن جدید زرعی ٹیکنالوجی اور تحقیق کو کسانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو فروغ علم کے تمام طریقوں، پرنٹ، الیکٹرانک اور ICT یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے کسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر زرعی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں جو کسانوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ کسانوں کے وسیع تر مفاد کے خاطر ٹیکنالوجی کے اس دور میں کسانوں کی بروقت رہنمائی کے لیے حکومت نے اگست سن 2018 میں بیورو آف ایگریکلچر انفارمیشن میں ایگریکلچر اینڈ ٹیلی فارمنگ منصوبے کا آغاز کر کے نیا سنگ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے کے تحت صوبے بھر میں زمینداروں اور محکمہ زراعت کے اداروں کو آپس میں منسلک کیا گیا اور ان کے درمیان روابط کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ کال سینٹر میں موجود عملہ صبح 8 تا شام 8 کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے موجود رہتا ہے۔ کاشتکار اپنے مسائل کا حل صرف ایک کال 0348111770 پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر پر رابطے کی سہولت کے علاوہ رجسٹرڈ زمینداروں کو موبائل پر وقتاً فوقتاً زرعی پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں بروقت ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ مزید برآں کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے جدید طرز کا اینڈرائیڈ ایپلیکیشن ایگریکلچر ایکسٹینشن KP بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کی آفیشیل ویب سائٹ www.zaraat.kp.gov.pk کے ذریعے محکمہ زراعت اور اس سے وابستہ تمام دیگر شعبہ جات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد تمام تکنیکی معلومات، جدید تحقیق، منڈی کے ذرائع، حکومتی پالیسیاں اور بین الاقوامی کوششوں کو ایک جگہ مربوط کرنا تھا تاکہ کسان ان سے مستفید ہو سکیں۔ محکمہ زراعت کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی صوبائی حکومت نے فوڈ سیکیورٹی پالیسی وضع اور نافذ کی۔ محکمہ توسیع کے اہلکاروں کی دیہی ترقی، غذائی خود کفالت، فوڈ سیکیورٹی اور معاشی استحکام کے لیے کی جانے والی جدوجہد قابل دیدنی ہے۔ محکمے نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ صوبے کی ترقی اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس قدر ہو سکے اقدامات کریں گے۔ کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا۔ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں مل کر ہی دریا بناتی ہیں۔ رب سے دعا ہے کہ کامیابی کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے اور فتح و نصرت کا سیلاب بن کر امٹھے۔